باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا جو ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے سفر طائف۔ پیارے بچوں، اس چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے لیے کی گئی کوششوں کے بارے میں آگاہی دینا۔ پیارے بچوں، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مسلسل مخالفت کر رہے تھے۔ ان کے مظالم میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ کے علاوہ دیگر بستیوں میں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے ہمراہ طائف کا سفر اختیار کیا۔ طائف مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب شہر ہے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور مکہ کے امیر لوگ آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل کیا۔ راستے میں آنے والے قبائل کو بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام عرصہ میں طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر ان سرداروں نے بات تک نہ سنی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو ان سرداروں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسیں اور پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ پیارے بچوں، طائف سے واپسی پر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اجازت طلب فرمائی کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ اہل طائف ان کے درمیان پس کر ختم ہو جائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے حق میں دعا کی، ہے اللہ طائف والوں کو ہدایت دے، اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے مگر امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور اللہ کا دین قبول کرے گی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔